جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے فلم تاتی ہی، اور بیوی نہ جائے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزار دے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ذریعے سکون ملے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی بلا وجہ نخرہ دکھائے اور انکار کر دے، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات بھر وہ بیوی سے ناراض ہے، تو رات بھر فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو شادی شدہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کے ادھیکاروں کا خیال کرے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ہر تقریر میں جاتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، بہت غور سے تقریر سنتی ہیں، یوٹیوب پر بھی بیان سنتی ہیں، موبائل بھرا ہوا ہے بیانوں سے، مگر کیا کرتی ہیں؟ شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کو سمان نہیں دیتی، شوہر کوئی بات کہتا الٹا کرتی ہیں، شوہر اگر اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے نخرہ دکھاتی ہیں، بلا وجہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، انکار کر دیتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے جس پر لعنت کریں سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی دعا اور فرشتوں کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اگر کوئی شادی شدہ عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اس کا جنت میں جانا اسمبھو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے وہ جنتی ہے، اور ایسی ویسی جنتی نہیں ہے، جنت کے جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام اگر عورت کر لے، کون سے 4 کام؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور آبرو کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے تو وہ جنت کے سارے گیٹ اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے، جس گیٹ سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، فرشتے اس انسان، اس عورت کے اوپر بھی لعنت کرتے ہیں جو بغیر کسی عذر اور مجبوری کے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے۔ اب 1-2 باتیں اور سن لیجئے، اور چونکہ ہمارے دل اسلام بھائی نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور چندہ جو مدرسے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، آپ لوگ جو بھی یہاں موجود ہیں اور ہماری مائیں بہنیں جو بھی موجود ہیں، ان سے بڑے آدر کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس جلسے کے مقصد کے پیش نظر اس ادارے کو تعاون کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ فرشتے بھی دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 2 طریقے کے فرشتے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور کنجوسی کرنے والے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اور دے دے اس کو، اور جو کنجوسی کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، جس کے پاس مال ہے اور پھر بھی اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے، اس کنجوس کو، اس بخیل کو فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ اس کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ تو فرشتے کنجوس اور اس انسان پر جو مال کو روک روک کر کے رکھے اور اللہ کی راہ میں نہ دے، اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور مدرسے کو آپ کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے نہ رہیں، فرشتوں کی دعا کے حقدار بنیں۔ یہ رات کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کی قربت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں رویا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ آئیں
اور یہاں اسٹیج لگا ہوا ہے، آپ آ کر کے جو بھی مدرسے کو دان دینا ہے، چندہ دینا ہے، وہ دیتے ہوئے جائیں۔ میں آخر کی 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ فرشتے کن لوگوں پر لعنت کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ من ادعی الی غیر ابی، جو کسی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ مثال کے طور پہ کسی نے بیبی ایڈاپٹ کر لیا، بچہ گود لے لیا، بچے کا نام عبداللہ تھا اور پالنے والے کا نام عبد الرحمن تھا۔ بچہ بڑا ہوا، آدھار کارڈ پہ بھی پالنے والے کا نام لکھ دیا گیا، پین کارڈ پہ بھی، راشن کارڈ پہ بھی جس نے ایڈاپٹ کیا، جس نے پالا، اس کا نام لکھ دیا گیا۔ لیکن لڑکا جہاں پر بھی اپنے باپ کا نام لے گا، اوریجنل باپ کا نام لے گا۔ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، ادعوہم لآبائہم، کہ جو تمہارا باپ ہے اسی کو اپنا باپ کہو، کوئی پال لے وہ تمہارا باپ نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے اور بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی ولدیت کو تبدیل نہ کریں اور بچے کا جو اصل باپ ہے اسی باپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اگر عورت پریگننٹ ہے اور شوہر طلاق دے دے یا عورت بیوہ ہو جائے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عورت کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پریگننسی میں جب تک بچہ پیٹ میں ہے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے اس باپ میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں نسب کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ ٹھیک ہے آج کے زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون باپ ہے، مگر اسلام ایک اصولی بات کہتا ہے کہ نہیں، جو اوریجنل باپ ہے بچے کو اسی کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف بچے کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے فرشتے اس انسان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورت گھر سے نکلتی ہے بے پردہ ہو کر کے، بے حیا ہو کر، خوشبو لگا کر، ایسی عورت بھی ملعونہ ہے، لعنت کی اللہ کے نبی نے اس کے اوپر اور فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ ملعونہ ہے وہ عورت، لعنت کی گئی ہے اس عورت کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت کے اندر 2 ٹائپ کے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ قوم ماہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے۔ ظالم لوگ ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو اپنے پاور کا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور وہ لوگ جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس ایک شبد کے اوپر اگر غور کرو، اس ایک لفظ کے اوپر غور کرو تو زمانے کا سارا فیشن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آج انسٹاگرام پر مسلمان لڑکیاں ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس طریقے کا لباس پہن رہی ہیں کہ یہ حدیث بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، کپڑا پہن کر کے وہ ننگی ہے۔ غیر مسلموں کی بات نہیں کرو، مسلمان لڑکیاں آج چند پیسوں کے لیے اور شہرت کے لیے اور تھوڑے سے ویوز کے لیے اس گندگی پر اتر چکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نساء کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات، اور غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، کھینچیں گی، مائلات، اور جب راستہ چلیں گی
ان کے چلنے کا انداز بھی شریف عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، پاک دامن عورتوں کی طرح نہیں ہوگا، ان کی چال بھی غلط قسم کی لڑکیوں کے جیسی فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ حیادار ہے یا بے حیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت چل رہی تھی، حضرت شعیب کی بیٹی، وہ کتنی خوبصورت تھی اللہ نے نہیں بتایا، اس کی ہائٹ کیا تھی اللہ نے نہیں بتایا، وہ کتنی حسین و جمیل تھی اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے اتنا بتایا تمشی علی استحیاء، وہ شرما شرما کے چل رہی تھی۔ عورت کی چال سے پتہ چل جاتا ہے عورت کے اندر کتنی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بے حیا عورتوں کی طرح چال چلے گی، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوگی، غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرے گی اور بے حیا عورتوں کی طرح چلے گی۔ اللہ کے نبی کا اگلا جملہ سنیے اور میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں کا ماحول آپ سدھار لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی عورتیں بھی اللہ کی لعنت کی حقدار بنیں گی۔ مگر میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر کی لڑکی ایسا کپڑا پہن رہی ہے تو سوال تو پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا باپ کہاں مر گیا، اس کا بھائی کہاں مر گیا، اس کا شوہر کہاں مر گیا۔ اور اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ عورت کا پردہ جب مرد کی عقل پر پڑتا ہے تب مرد بے غیرت بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کی بے حیائی غلط ہے تو مرد کی بے غیرتی بھی غلط ہے۔ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا ان کی طرف، نہ پاک صاف کرے گا، نہ بات چیت کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت، اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ ارے کتنے تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے زنا کرواتے ہیں، اپنی بیوی سے زنا کرواتے ہیں۔ ایسا دیوس اور بے غیرت انسان یہ بات یاد رکھے، اگر دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اس نے اپنی بیٹی سے یہ غلط کام کروایا، اپنی بیوی سے یہ غلط کام کروایا، دنیا میں چند پیسے تو کما لے گا مگر آخرت تیری برباد ہو جائے گی، اور قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ تیری طرف دیکھے گا، نہ تجھے گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے بات کرے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں میرے پیارے ساتھیوں، جو ایسے اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ چونکہ رات کافی ٹھنڈی ہے اور کافی لوگ پروگرام سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، میں چاہتا ہوں انہی پر باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اخیر میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اعمال بیان کیے گئے فرشتوں کی لعنت کے حقدار بنانے والے، اللہ ان تمام اعمال سے ہم سب کو بچنے کی، ہماری ماں بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائے، نہ کہ فرشتوں کی لعنت کا حقدار بنائے۔ انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہوگی اس علاقے میں اس کا ٹاپک ہوگا وہ کون لوگ ہیں جن پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آج آپ نے بد دعاؤں کے بارے میں سنا ہے، انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہوگی وہ دعاؤں پر ہوگی، تو ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنے، نہ کہ لعنت اور بد دعاؤں کے۔ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اب ذرا غور کیجیے، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے، وہ فرشتے ہوں گے،
اور ایسے ویسے فرشتے نہیں ہوں گے. غلاظ شداد، بڑے سخت مزاج ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے. کسی کے ساتھ وہ کوئی مروت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. فرشتے اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. وہ کبھی بھی اللہ کے آدیش کی اوہیلنا نہیں کرتے، اللہ کے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ جو آدیش دیتا ہے، جو آرڈر دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، اس کو پورا کرتے. ایک بات اور نوٹ کیجیے، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں. لا يستكبرون عن عبادته، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی گھمنڈ نہیں کرتے. ولا يستحسرون، کبھی تھکتے نہیں ہیں. فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں. اللہ کا نان اسٹاپ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، نان اسٹاپ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. اللہ کی عبادت سے کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں میرے پیارے ساتھ. اب ذرا غور کیجیے، ایسی مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتی، اور ایسی مخلوق جو 24 آورز 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی ہے، اگر ایسی مخلوق ہمارے لیے لعنت کرے، ہمارے اوپر بد دعا کرے، ہمارے بارے میں اللہ سے یہ کہے کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو سوچو وہ کتنا بڑا بد نصیب انسان. تو آج کی میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں. وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا. قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والے کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک یہی ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے تھاک بین تو ہمیں بولبو، آپ نے بھاگ بین تو ہمیں بھاگو. ہاں، آپ غور سے سنیے، بہت ہی اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے. وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، فرشتے اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا وشے ہے جس پر آج ہم بات کریں گے. آئیے ہم قرآن کھولتے ہیں، اور قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کے کرنے والے پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد ایک وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ان کی مرتیو ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، مر جائیں، وہ ان کو ایمان کی دولت نہ مل پائے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت، ان کے اوپر سارے انسانوں کی لعنت. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون.
نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کون؟ جو ایمان نہیں لائے گا۔ یہ ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو نِشُلک ملی ہے، فری میں ملی ہے۔ ہم کسی گاؤں میں پیدا ہوئے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ ہمیں اس اسلام کی دولت کا اندازہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہم خود سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ اگر توفیق نہیں دے گا بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے انٹلیکچول لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے گیانی لوگ، کوئی جانور کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ندی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی عورت کی شرمگاہ کی مورتی بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی آدمی کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گوبر کھا رہا ہے، کوئی دھرتی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی آکاش کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ کام ان پڑھ اور جاہل اور گمار نہیں، پڑھے لکھے اور انٹلیکچول لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کا تعلق شکشا سے نہیں ہے، تعلیم سے نہیں ہے، انٹلیکچول ہونے سے نہیں ہے، گیانی ہونے سے نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اس کو ایمان کی دولت ملتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے دادا کے انتقال، ارے بھائی بس کرو، کتنی دیر تک چلے گئے؟ جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، بہت پیار سے پالا، ہر موقع پر سپورٹ کیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آیا، اللہ کے نبی نے چاہا میرے چچا ایمان لے آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، چچا کے پاس آپ پہنچے، آخری ٹائم تھا، آخری ٹائم تھا، چچا کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، وحاج بہا عند اللہ، اے چچا اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے لڑوں گا، آپ کے لیے بحث کروں گا۔ چچا سے آپ نے بہت ضد کی، اصرار کیا کہ چچا کلمہ پڑھ۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ بھی سن لیجئے، وجہ سن لیجئے۔ آپ کے چچا کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اور یہ دونوں بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو بھڑکایا اور کہا کہ اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، عبد المطلب کا مذہب مت چھوڑنا۔ جب ان دونوں نے بہت بھڑکایا، ابو طالب آخری ٹائم تک کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غلط سنگت انسان کو برباد کر دیتی۔ اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو غلط سنگت سے نہیں بچاؤ گے، آپ جتنی بھی نماز پڑھ لیجئے، بڑے بڑے مولانا لوگوں کی تقریریں یوٹیوب پر لگا کے سنتے رہیے، اگر آپ کی لڑکی کسی بے حیا لڑکی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، تو آپ کی لڑکی کو بگڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ کا بیٹا زناکاروں کے ساتھ بیٹھے گا، حرام خوروں کے ساتھ بیٹھے گا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا، اسموکنگ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا،
تو آپ کے بیٹے پر ضرور اثر پڑے گا. میرے صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے.